أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن معي ربي سيهديني بغیر کچھ جو ہے تعامل کے بغیر کوئی دیری کے ہم جو ہے یہ تیسرے سبق کا ترجمہ کرو شروع کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے جب کا جب ہی ڈسکس کرتے ہوئے کر لیں گے. چلیے تیسرا سبق آخری تمرین دو تمرین یعنی ایکسرسائزز کے دو حصے تھے اس میں سے اسئلہ ہم کر چکے ہیں اور یہ ترجمہ کرو ٹرانسلیشن کا حصہ ہم اب کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جملہ ہے قرآن کے سبق مفید ہیں. یہاں دیکھیے قرآن کا سبق نہیں بول رہے ہیں، قرآن کے سبق سے مراد ان کا قرآن کے اسباق جمع جو ہے محسوس ہو رہی، تو قرآن کے سبق بولے مفید ہیں. تو بولیے کیسے بولیں گے ہم؟ قرآن کے سبق، سبق جو ہے سبق کے لیے درس ہے اور ہم کو جمع استعمال کرنا ہے تو درس کی جمع دروس، اور قرآن کے سبق پہلے اردو میں ہم پہلے قرآن بول رہے ہیں بعد میں سبق بول رہے ہیں، اور ترجمہ ہمارا زگزیگ ہوگا عربی میں، اس کا الٹا کر دیجئے، پہلے دروس لائیے بعد میں قرآن. تو کیا بولیں گے آپ؟ دروس القرآنی مفیدن بولیں گے یا مفیدتن بولیں گے؟ مفیدتن. ویری گڈ. دروس کے لحاظ سے ہم بول رہے ہیں تو مفیدتن. دروس القرآنی مفیدتن، قرآن کے سبق مفید ہیں. اس کے بعد مشق کے ارے یار مشق کے جملے سہل ہیں. جمل التمارین سہلتن. جمل التمارین یا ٹھیک ہے، جمل التمارین سہلتن ٹھیک ہے. لڑکی کی میز نئی ہے، لڑکی کی میز نئی ہے. میز کے لیے طاولہ کیا لفظ ہے؟ لڑکی کے لیے بنت کا ہے. مضاف مضاف الیہ کی ترکیب مرکب اضافی بنانا ہے. لڑکی کی میز تو زگزیگ ہوگا ترجمہ، پہلے طاولۃ میز بولی. ویری گڈ. طاولۃ البنت بنتی طاولۃ البنتی نئی ہے. جدیدۃ جدیدتن، طاولۃ البنتی جدیدتن، لڑکی کی میز نئی ہے. پھر ربڑ کی قیمت کم ہے. ربر کے لیے محایتن کا لفظ ہے. قیمت کے لیے ایک بار قیمتن سے بھی بولیے، ایک بار سمنن سے بولیے. یہ شروع میں ہم قیمت کو المحاسی خلیل قیمت محاسی. اب یہاں پہ جو ہے یہ درس میں اور یہ کتاب کے لحاظ سے کیا ہے وہ لفظ محایتن، تو قیمت المحایتی قلیلتن اور سمن المحایتی قلیلن.
قیمتن آپ جب جو ہے مضاف میں قیمتن رکھے تو اس کے لحاظ سے اس کی خبر دیے تو قیمت المحایتی قلیلتن، اور سمن المحایتی جب آپ سمن رکھے مضاف میں تو مذکر رکھے تو اس کی خبر اس کے لحاظ سے دیں گے سمن المحایتی قلیلن. قلیلن چلتا ہو اس پاشا، قلیل قلیلہ سمن کے لیے، یا رخیص ہی بولنا ہے؟ جی اب قیمت کی بات ہو رہی تو شاید رخیص ہی بولنا بہتر رہے گا، نہیں معلوم آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب وہ کم ہے یہاں پہ، کم ہے سے مراد سستا ہی ہے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے نہیں تو ایسا شاید ایسا ہے کہ قیمت اگر بول رہے ہیں تو پھر قلیلتن بولنا، ورنہ اگر قیمت کا لفظ استعمال نہیں کر رہے ہیں، صرف ربر بول رہے ہیں، تو صرف پھر رخیصتن بولنا پڑے گا شاید. ٹھیک ہے، تو چل بھی جاتا ہے، دونوں طریقے سے بھی چل جاتا ہے. جی یہاں پر قیمت ہے، ربر کی قیمت کم ہے تو قیمت المحایتی قلیلتن اور سمن المحایتی قلیلن، اٹ واکس چلتا ہے. اور کے بعد کا جملہ ہے یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے. هذا پہلے آپ المبرهة ہاں حاضی ہل مبرات نا بیٹا، المبرهة اس لڑکے کا، ہاں لذالک ذلك الولد، الولد لذلك حاضی الولد المبرات، ہاں یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے، ہاں حاضی المبرات لذالک الولد، ٹھیک ہے یہ قلم تراش اس لڑکے کا ہے. باغ کے درخت بڑے ہیں، شجر الحديقة بیٹے كبير. شجر کی جمع بنائیے پہلے. أشجار ہاں أشجار الحديقة كبيرة. اشجار الحدیقہ، مضاف حديقة مضاف الیہ. حديقتي أشجار جی ہاں، الحديقة كبيرة. بہت اچھے. اشجار الحدیقتی کبیرۃ، باغ کے درخت بڑے ہیں. اس کے بعد سیب کے درخت زیادہ نہیں ہیں. أشجار التفاح ہاں اشجار لا التفاح، لا كثير لا ہاں لا كثيرة. کثیر، لا کثیرۃ، ٹھیک ہے. اور لیسا کے ساتھ بھی بول دیجئے اشجار التفاح أشجار التفاح لا ليس بكثيرة. لیست بکثیرۃ. ليست بكثيرة. جی ٹھیک ہے. اس کے بعد موز کی پھنی سرخ ہے. موز تو موز ہی ہے، عربی لفظ ہے. پھنی کے لیے قنون کا لفظ ہے. موز کی پھنی زگزیگ ترجمہ کر دیجئے، اور سرخ کے لیے احمر کا لفظ ہے. اچھا جی چلیے پڑھنے کے لیے کیا ورڈ تھا ہمیں؟ قنون، جی اچھا. قنون قاف نون واو. خل خنو الموزی احمر. بالکل بہت اچھے. قنو الموزی موز کی پھنی، احمرو سرخ ہے. قنو الموزی احمرو موز کی پھنی سرخ ہے. یہ احمرن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی نہیں ہے، رنگ ہے اس وجہ سے یہ افعالو کے وزن پہ رہتا خالی. جی یہ افعلو کے وزن پہ آنے سے، وزن فعل پہ، یہ ہمیشہ ایک ہی پیش، اس پہ آخری حرف پہ ایک ہی پیش رہے گا، یعنی تو پھر جہاں زیر بھی لے گا تو وہاں بھی زبر لے گا، اور جہاں پر زبر لینا ہے وہاں پر بھی زبر لے گا. بس خیر اس کی تفصیل یہاں پہ کرنا نہیں ہے. سنترے کیا ہے؟ سنترے سنترے کے کے درخت درخت ناگپور ناگپور میں میں زیادہ زیادہ ہے. ہے.
أشجار البرتقال بہت اچھے. كثيرة في ناگپوری. ہاں تو ناگپوری. ناگپور. ناگپور. ہاں تو اب وہ گاف نہیں ہے عربی میں تو کاف لکھیں گے آپ. ناک. ناگپوری. پے نہیں ہے عربی میں تو آپ با کا استعمال کریں گے. ناک بور بولیں گے. اور آپ جیسا فی کی وجہ سے بے اختیار ناگپوری بولے تھے مگر ناگ پورا. فی لندن فی حیدرآباد جیسے پہلے ہم کرے. جی فی اچھا. مصر میم مصر. تو یہ ایک جگہ کا نام ہے اور اس کی تفصیل تو ہم نہیں کر سکتے ابھی موقف میں نہیں ہے مگر یہ غیر منصرف ہونے کی وجہ سے چاہوں گا جہاں پہ زیر لے گا وہاں پر بھی زبر ہی لے گا. تو جی اچھا. اشجار البرتقال کثیرۃ فی ناگپور. فی ناگپورا. بہت اچھے. ہر لڑکی مؤدب نہیں. کلو بنتن. کلو ہاں بناتن. برابر. نہیں بنتن. نہیں جی. کلو بنتن لا مؤدبن. لا مؤدب لا مؤدبۃ. لا اور مؤدبة. ایک بار لیسا سے کیونکہ یہ ہمارا دوسرا جو شروع ہو گیا اس میں مول صاحب کا مقصد لیسا کی جی مشق اچھا. کرانا ہے. کلو بنتن کلو بنتن لیست لیست بھی مؤدبن. مؤدبۃ. لیست لیست بھی بمؤدبن. بتن. مؤدبۃ. ہاں. کلو بنتن لیست بھی مؤدبۃ. ہر لڑکی مؤدب نہیں. اچھا. ہر میوہ سستا نہیں. میوے کے لیے کلو فاکہ. ہاں کلو فاکہۃ ہر میوہ ہو گیا. کلو سستا فاکہۃ لیست بی سمین. برابر. لیست بھی رخیصin. رخیصin. رخیصۃ. کلو رخیصۃ. فاکہۃ لیست بھی رخیصۃ. ہر میوہ سستا نہیں. ہر قلم تراش قیمتی نہیں. کلو مبراحۃ لیست برابر. بھی لیست بی سمین. لیست بسمینۃ. جی. لیست بی یہ سمین. مبراتن کی خبر ہے نا آپ اس کے بارے میں بول رہے ہیں تو کلو مبراتن لیست بھی سمینۃ. سے سمینہ قیمتی. ہر تجارت مفید نہیں. کلو تجارت لیست بی مفیدۃ. بہت نہیں اچھے. بالکل صحیح. جی. کلو تجارت لیست بھی مفید ہے. اس کے بعد ہر ترجمہ آسان نہیں. کلو ترجمۃ لیست بی سہلۃ. جی بیٹے وہ لفظ جو ہے ترجمتن ہے. جی. ترجمہ اور ترجمہ یہ سب ہم اردو میں بولیں گے لیکن جی عربی کے اچھا. لحاظ سے کیا ہے وہ ترجم. ویس پاشا صحیح بولو نا. جی معمول کون سا فرما رہے ہیں؟ یہ رباعی مجرد ہے نا یہ کون سا والا ترجمہ. ترجمہ؟ جی ہاں رباعی مجرد. ٹھیک ہے وہی ترجمہ جو ترجمتن. ٹھیک ہے. ہر ترجمہ آسان نہیں. کلو ترجمۃ لیست بی سہلۃ. بہت اچھے بیٹے ماشاء اللہ. پھر کون سا باغ کیا ہے کون سا باغ بڑا نہیں. ایو ایو حدیقۃ لیست بی کبیرۃ. بالکل ٹھیک. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا. اللہ مزید فضل. اس کے بعد کیا عربی مسلم کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے.
یہ ایک آخری جملہ ہے. هل مسلم عربی نہیں بیٹے، اب تک مل صاحب کیا کریں، سید نبی الحیدرآبادی رحمہ اللہ حضرت جو ہے، ابھی ہم کو جو مشق کرائے زیادہ تر جو ہے مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی کی کرائے تھے. اب یہ جملہ جو ہے مرکب توصیفی کا دے رہے ہیں، اس کی مشق کرا رہے ہیں اس میں. مسلم عربی ہاں کیا، جی ہاں برابر. هل کیا مسلم عربی مسلم کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے؟ هل عربی هل للمسلم عربی ہاں حل، فضیلت اگر آپ الف لام لگا رہے ہیں تو الف لام دونوں پہ لگائیے، اور اگر حل آپ الف لام نہیں لگا رہے ہیں تو مسلم اور عربی دونوں پہ بغیر الف لام کے ہی بولیے. جی اچھا جی، فضیلت کے لیے لفظ کا استعمال فضیلت ہی ہے. فضیلت جو ہے عربی لفظ ہے جی. جی اچھا، هل لل مسلم عربی آپ لیل بولے تو الف لام آ جا رہا، لی بولیں گے تو الف لام نہیں آئے گا. ہاں جی اچھا، هل لی عربی مسلم آپ کوئی ایک چیز ڈیسائیڈ کر کے، یا تو الف لام لگانا ہے تو دونوں پہ لگائیے، یا نہیں لگانا ہے تو دونوں پہ مت لگائیے اور تنوین لگائیے. جی اچھا، مسلم عربی اور مسلم عجمی کا لفظ استعمال کرنا ہے عربی میں. جی اچھا، هل لی عربی مسلم حل لی مسلم عربی فضیلت. جی اچھا جی اچھا، هل لی مسلم عربی فضیلت اعلی علی مسلم مسلم عجمی. جی علی مسلم عربی. حل مسلم عربی فضیلت اعلی مسلم عجمی. کیا عربی مسلم پر کے لیے عجمی مسلم پر فضیلت ہے؟ حل مسلم عربی فضیلت اعلی مسلم عجمی. یہ سبق تمام ہوا. اب جو ہے اس کے بعد کا صفحہ 13واں صفحہ ہے، اور سبق ہمارا چوتھا شروع ہو سکتا ہے. جتنا بھی ہو سکے، ایک آدھا گھنٹہ تقریباً اور کم و بیش باقی ہے ابھی ہمارا، تو ہم جو ہے جتنا بھی ہو سکے کر لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چوتھا سبق، فورتھ لیسن. ایک بار اس کو بغیر جو ہے الف لام کے بول لیتا ہوں تنوین کے ساتھ، چوتھا سبق، اور پھر ایک بار بغیر ایک بار الف لام کے ساتھ بول. معاف کیجیے. درسن رابعون چوتھا سبق، اور الدرس الرابع چوتھا سبق. یہ جو ہے ضمائر واحد سے متعلق جو ضمیریں ہیں، کچھ ضمیریں ہم جو ہے کر چکے پہلے جز میں، اور پھر اب اس کا جو ہے وہ ریپیٹ بھی ہوں گے، اور کچھ اور ضمائر ہم دیکھتے ہیں جب کا جب کیا کیا جو ہے آ رہے ہیں. میں پہلے یہ سبق اس کا عربی جو ہے متن پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. ہوا تلمیذ ہی تلمیذۃ، ہوا مسلم ہی مسلمۃ، اسمہ حمید اسمہا رشیدۃ، خلقہ طیب خلقہا ایضا طیب، فی یدہ محفظۃ فی یدہ محفظۃ الکتب فیہا
کتبہ فی یدہا محفظۃ فیہا کتبہا وکراساتہا واقلامہا ومبرأتہا ومحایتہا. اہی مسلمۃ؟ نعم ہی مسلمۃ. اہی ذاہبۃ الی المدرسۃ؟ نعم ہی ذاہبۃ الی المدرسۃ. پھر اس کے بعد 14واں صفحے پہ آئیے. اہی ذاہبۃ بغیر عربۃ؟ لا ہی ذاہبۃ فی العربۃ. عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامہا ومعہا امرأۃ. یہ جو ہے سبق ہو گیا. عربی متن ہو گیا ہے سبق کا، اور بیرلی میں عربک پڑھ دیا ہوں. اب اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں اور میرا ترجمہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں. ہوا تلمیذ، وہ طالب علم ہے. ہی تلمیذۃ، یہ طالب علم یعنی یہ لڑکی ہے، طالب علم لڑکی ہے. ہوا مسلم، وہ مسلمان ہے، یعنی لڑکے کے بارے میں ہے. اور یہ ہی مسلمۃ، یہ مسلمہ ہے، مسلمان لڑکی ہے. اسمہ حمید، یعنی اس کا نام، یعنی اس کا نام یا اس کا نام، یہ لڑکے کے بارے میں ہے. اسمہ حمید، اس کا نام حمید ہے. اسمہا راشدۃ، اس کا نام، اس لڑکی کا نام یعنی کہ اس کا نام رشیدہ ہے. خلقہ طیب، تو اس کے اخلاق اچھے ہیں. یعنی یہ خلقہ بول رہے ہیں تو اس سے معلوم ہو رہا ہے لڑکے کے بارے میں بول رہے ہیں. اور یہاں پر خلقہ ایضاً طیب، اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں، یعنی یہ لڑکی کے اخلاق، وہ لڑکی. ہی معافی کر فی یدہ محفظۃ الکتب. یدہ سے معلوم ہو رہا کہ لڑکے کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لڑکے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فی یدہ، اس کے ہاتھ میں، محفظۃ الکتب، کتابوں کا بستہ ہے. محفظۃ جو ہے حفاظت کا آلہ، مفعولۃ کے وزن. بیگ کو بولیں گے آپ، بستے کو بولیں گے. فیہا کتبہ، فیہا کتبہ، فی یدہ محفظۃ الکتب بولے تھے نا یہ لڑکے کے بارے میں، کہ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے. فیہا، اور اس میں یعنی کہ اس بستے میں، کتبہ، اس لڑکی کی کتابیں ہیں. فی یدہا، اور اس کے ہاتھ میں، یعنی ہا کی ضمیر سے معلوم ہو رہا کہ یہ لڑکی کے لیے ہے. فی یدہا ہے، ہاں، فی یدہا محفظۃ، اس کے ہاتھ میں بستہ ہے. فیہا، اس میں یعنی بستے میں، کتبہا، اس کی کتابیں ہیں، اس لڑکی کی کتابیں ہیں. وکراساتہا، اور اس کے کاپیاں ہیں، نوٹ بکس ہیں. واقلامہا، اور اس کے قلم ہے اس میں. ومبرأتہا، اور اس کا قلم تراش ہے، شارپنر ہے. ومحایتہا، اور اس کا ربڑ ہے. اہی مسلمۃ،
مسلمتن سے آپ کو معلوم ہو رہا کہ یہ اس میں آخر میں گولتا ہے، تائے مدورہ تائے تانیث پائی جاتی ہے، یہ جو ہے مؤنث ہے۔ اہیا مسلمتن، کیا وہ لڑکی مسلم ہے؟ نعم ہی مسلمتن، ہاں وہ مسلمان لڑکی ہے، مسلمہ ہے۔ اہیا ذاہبتن الی المدرستی، کے معنی کیا، ہیا یعنی وہ لڑکی، اس کے لیے یہ ضمیر استعمال ہوں گی ہیا۔ ذاہبتن جاتی ہے، الی المدرستی مدرسے کو۔ اہیا ذاہبتن الی المدرستی، کیا وہ مدرسے کو جاتی ہے؟ نعم ہی ذاہبتن الی المدرستی، ہاں وہ مدرسے کو جاتی ہے، مدرسہ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کا 14ویں صفحے پر آ جائیے سب۔ جی اس کے بعد پوچھ رہے ہیں اہیا ذاہبۃ بغیر عربۃ، عربہ جو ہے گاڑی کو بولتے ہیں، وین سمجھیے، گاڑی۔ اہیا ذاہبۃ، کیا وہ جاتی ہے، بغیر عربۃ بغیر گاڑی کے، کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے؟ تو جواب دے رہے ہیں لا ہی ذاہبۃ فی العربۃ، نہیں وہ گاڑی میں جاتی ہے۔ تو عربۃ المدرسۃ واقفۃ امامہا، تو عربۃ المدرسۃ مدرسے کی گاڑی، واقفۃ کھڑی ہوئی ہے، امامہا اس کے سامنے یعنی اس لڑکی کے سامنے، ومعہا اور اس کے ساتھ، امراۃن یعنی اس گاڑی کے ساتھ جو ہے ایک عورت ہے، یعنی جو دیکھ بھال کے لیے ایک عورت رہتی ہے، اس انداز سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ سبق ہو گیا اور ہم اس کا ترجمے کے ساتھ بھی اس کو پڑھ لیے، امید ہے کہ کچھ نہ کچھ تو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے ایک ضمیر ہے ہوا، یہ ضمیر بارز ہے، یہ علیحدہ رہتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا تلمیذ، اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ ہوا جو ہے الگ لکھی جا رہی ہے، اور تلمیذ تو کلمے سے جڑی ہوئی نہیں ہے، یہ منفصل ہے اور جو ہے واحد ہے۔ تو یہ ضمیر منفصل ہوا سے ہم واقف ہوئے مذکر کے لیے، واحد مذکر کے لیے، وہ پہلے جز میں بھی ہم یہ ضمیر سے واقف تھے۔ البتہ یہ ہوا تلمیذ وہ طالب علم ہے۔ اب یہ ہیا تلمیذۃن، یہ ہیا کی ضمیر سے، مؤنث ضمیر سے واقف نہیں تھے، اب ہم اس سے بھی واقف ہو گئے ہیں۔ ہوا تلمیذ وہ طالب علم ہے، وہ شاگرد ہے۔ ہیا تلمیذۃن وہ لڑکی جو ہے طالب علم ہے یا شاگردہ ہے۔ تو ہوا وہ مذکر کے لیے اور ہیا جو ہے مؤنث کے لیے، دونوں کے معنی کیا ہیں؟ وہ ہے۔ ہوا سے مراد وہ لڑکا، ہیا سے مراد وہ لڑکی، یا ہوا سے مراد وہ مرد اور ہیا سے مراد وہ عورت۔ تو ہوا مسلم وہ مسلم ہے، یعنی وہ لڑکا مسلم ہے۔ ہیا مسلمتن یہ وہ لڑکی مسلمہ ہے۔ اسمہ حمید اس کا نام یعنی اس لڑکے کا نام، ہو کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا۔ اب یہاں پر ضمیر متصل آ گئی، اسم سے ملی ہوئی ہے ہو کی ضمیر،
اسمہ حمید اور ادھر اسمہا رشیدۃ. آپ دیکھ رہے ہیں ہو اور ہا. ہو کی ضمیر مذکر کے لیے، ہا کی ضمیر مؤنث کے لیے. اسمہ اس کا نام حمید ہے، اسمہا اس کا نام رشیدۃ رشیدہ ہے. اسمہ حمید اس کا نام حمید ہے، اسمہا رشیدۃ اس کا نام رشیدہ ہے. تو اب تک جو ہم ضمیروں سے واقف ہوئے ہیں ابھی اس سبق میں، تو ہوا اور ہیا مذکر اور مؤنث کے لیے، ہوا اور ہیا وہ بولنے کے واسطے، اور ہو اور ہا کی ضمیر جو ہوا جو ہے منفصل ہے، کلمے سے علیحدہ لکھی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہوا یا ہیا. اور اسم ہو اور اسم ہا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو اور ہا کی ضمیر یہ کلمے سے ملی ہوئی ہے، یہ متصل ہے. اور اس پہ کچھ زیادہ کلام نہیں کریں گے. چلیے، اسمہ حمید اس کا نام حمید ہے، اسمہ رشیدۃ اس کا نام رشیدہ ہے. تو ہم سمجھ گئے کہ ہو سے سمجھ میں آ رہا کہ لڑکے کے بارے میں، ہا سے سمجھ میں آ رہا کہ لڑکی کے بارے میں، ہوا سے سمجھ میں آئے گا کہ مرد کے بارے میں، ہیا سے سمجھ میں آئے گا کہ عورت کے بارے میں. خلق طیب، تو خلق ہو کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ لڑکے کے بارے میں یا مرد کے بارے میں کلام کر رہے ہیں. اور خلق ہا ایضا طیب، یہاں پہ خلق ہا جو بول رہے ہیں تو ہا کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا کہ یہ لڑکی کے بارے میں یا عورت کے بارے میں کہا جا رہا ہے. تو ہو اور ہا کی ضمیر مذکر اور مؤنث. تو خلق اس کے اخلاق طیب اچھے ہیں، خلق ہا اس کے اخلاق ایضاً طیب اس کے اخلاق بھی اچھے ہیں. اس کے بعد فی یدی ہی، دیکھیے یدی ہی فی کی وجہ سے ہی ہو گیا یہاں پر. یدہو تھا اس کا ہاتھ، اس پہ آپ فی لائے حرف جر، تو کیا ہوا فی یدی ہی اس کے ہاتھ میں. اب یہی فی یدی ہی یہ ہا نہیں ہے بلکہ ہو جو ہے جا کے ہی ہوا ہے. تو فی یدی ہی یہ لڑکے کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فی یدی ہی اس کے ہاتھ میں محفظۃ الکتابی، محفظۃ الکتبی کتابوں کا بستہ ہے، یعنی بیگ آف بکس کتابوں کا بستہ ہے. فی یدی محفظۃ الکتبی اس کے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ ہے. فیہا کتبہ اس میں اس کی کتابیں ہیں، یعنی اس لڑکے کی کتابیں ہیں. کتبہ سے معلوم ہو رہا کہ اس کی کتابیں، جو ہو سے معلوم ہو رہا کہ لڑکے کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے. فی یدیہا محفظۃ اس کے ہاتھ میں بستہ ہے، یعنی ہاتھ سے سمجھ میں آ رہا کہ لڑکی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ، کہ لڑکی کے بارے میں جو ہے بستہ ہے. فی یدیہا محفظۃ اس کے ہاتھ میں، تو یدیہا سے ہم سمجھ رہے ہیں لڑکی کے بارے میں کہا جا رہا ہے. فی یدیہا محفظۃ اس کے ہاتھ میں ایک بستہ ہے. فیہا کتبہا اس میں، یعنی اس بستے میں، محفظۃ کی طرف اب یہ ضمیر جا رہی ہے. یہ ضمیر کس طرف راجع ہے؟ محفظہ کی طرف. فیہا کتبہا یعنی اس میں اس کی کتابیں ہیں. تو اس میں بلکہ یہ ہاج کی ضمیر یہ فیہا میں جو ہے محفظہ کی طرف راجع ہے، اور کتبہا میں ہم کو سمجھ میں آ رہا کہ اس کی کتابیں جو بول رہے تو لڑکی کی کتابیں، لڑکی کی طرف راجع ہے یہ ضمیر. تو فیہا کتبہا اس میں اس کی کتابیں ہیں. وَكُرَّاسَاتُهَا اور اس کی کاپیاں ہیں، نوٹ بکس ہیں. وَأَقْلَامُهَا اور اس کے قلم ہیں. وَمِبْرَاتُهَا اور اس کا شارپنر، اس کا قلم تراش ہے. وَمَحَّایَتُهَا اور اس کا
ربڑ ہے، ربر. تو اس میں آپ دیکھیے کراستن کی جمع کراساتن استعمال ہوئی، کراساتھا اس کی نوٹ بکس یا اس کی کاپیاں. کتابن کی جمع کتبن، کراستن کی جمع کراساتن، اور قلمن کی جمع اقلامن استعمال ہوئی، وہ اقلامها. اور مبراتن تو جو ہے قلم تراش ہے، اور محایتن ربڑ ہے. اہیا مسلمتن، ہیا جو ہے ہیا کی ضمیر سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ لڑکی کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے. ہیا سے مراد وہ لڑکی، وہ بولیں گے تو لڑکی کے لیے بول رہے ہیں. تو اہیا مسلمتن، کیا وہ مسلمان ہے، یعنی کیا وہ لڑکی مسلمان ہے. نام ہیا مسلمتن، ہاں وہ مسلمان ہے، یعنی وہ لڑکی مسلمان ہے. اہیا ذاہبۃ الی المدرسۃ، جو ہے کیا ہیا وہ لڑکی، ہیا کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ضمیر کو دیکھ کے ہم پہچان سکتے ہیں کہ کس کے بارے میں کلام کیا جا رہا ہے. ہوا جو ہے رہا تو مذکر کے لیے، ہیا رہا تو مؤنث کے لیے. اہیا ذاہبۃ، ذہبا جانا، ذہبا گیا، یذہب جاتا ہے جائے گا. تو ذاہبن جاتا ہے جانے والا، ذاہبتن جانے والی. تو دیکھیے آپ فاعلتن کے وزن پہ ذاہبتن جاتی ہے. اہیا ذاہبتن، کیا وہ جاتی ہے، الی المدرسۃ مدرسے کو، کیا وہ مدرسے کو جاتی ہے، کیا وہ مدرسہ جاتی ہے. نام، ہاں ہیا ذاہبتن الی المدرسۃ، وہ مدرسہ جاتی ہے. اب اس کے بعد کا 14واں صفحہ. اہیا ذاہبتن بغیر عربۃ، عربتن جو ہے گاڑی کو بولتے ہیں، وین کو. اہیا ذاہبتن، کیا وہ جاتی ہے، بغیر عربۃ بغیر گاڑی کے، کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے. اہیا ذاہبتن بغیر عربۃ، لا ہیا ذاہبتن فی العربۃ، لا نہیں، ہیا ذاہبتن، ہیا سے سمجھ میں آ رہا اور ذاہبتن سے سمجھ میں آ رہا. ہیا ذاہبتن وہ جاتی ہے، یعنی وہ لڑکی کے بارے میں کلام ہو رہا ہے. لا ہیا ذاہبتن نہیں، وہ جاتی ہے فی العربۃ. جی بھائی کہاں سے کنٹینیو کرنا پڑے گا؟ یہ 14واں صفحہ. جی ہاں. اہیا ذاہبتن بغیر عربۃ، کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے. مدرسے کو جو جاتی ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ بغیر گاڑی کے جاتی ہے. تو جواب دے رہے ہیں لا ہیا ذاہبتن فی العربۃ، نہیں وہ گاڑی میں جاتی ہے. پھر پوچھ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں عربۃ المدرسۃ، مدرسے کی گاڑی، واقفتن کھڑی ہوئی ہے، امامہا اس لڑکی کے سامنے، ومعہا امرأۃ اور اس کے ساتھ ایک عورت بھی ہے، یعنی اس گاڑی کے ساتھ. معہا جو ہے میں ہا کی ضمیر عربہ کی طرف راجع ہے. تو ومعہا امرأۃ اور اس کے ساتھ ایک عورت ہے، یعنی نگران کار کے طور پہ جو اور عورت رہتی ہے لڑکیوں کی گاڑی جب رہتی ہے تو اس میں. تو یہ جو ہے
سبق ہو گیا ہے. انشاءاللہ جو ہے میں بھاگوں جانے کا جو ہے مناسب نہیں دکھ رہا میرے کو. تو ہم جو ہے اس کو جو ہے آئندہ نشست میں تمرین کر دے سکتے ہیں، اور 2 تمارین ایک سیشن میں ہو جا سکتے ہیں ہمارے اسئلہ اور ترجمہ کرو. تو یہاں پر آپ لوگ کچھ پوچھنا چاہیں تو، کچھ ڈسکس کرنا چاہیں تو کر لیں گے اپن، یا نہیں تو پھر بیک وقت ابھی روک دے سکتے. معاملہ یہ عرابتن کو گاڑی کے بجائے اپن ٹانگا یا کچھ بول سکتے ہیں کیا؟ آشا ہم تو جو پڑھے تھے وہ گاڑی بلکہ پڑھ لیے تھے، اور ایگزیکٹلی تو میرے کو مطلب معلوم نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں باقاعدہ ریفر کریں قاموس تو آپ ضرور اطلاع کریے ہم کو کہ عرابتن کے لیے کیا ہے یہ، دراصل اس کے معنی میں کیا کیا چیزیں ہیں. جی مولانا. عرابتن ہے کیا ٹانگے کے لیے؟ اصل میں بیٹے وہ اس میں جو ہے کوئی 4 پہیے کا معاملہ نہیں ہے، اور یہ آئین رے اور بے ہے یہاں پر. جی میں المعانی پہ دیکھا تو ایسے بتا رہا، کار بھی بول رہے ہیں ان اچھا، لوگ، وہیکل بول رہے ہیں، لیکن وہیکل بھی بول رہے ہیں 2 اور اور 4 wheeled carriage pulled by horses بھی بول رہے ہیں. ایسا. اچھا پاشا، جزاک اللہ حسن جزاک. ٹانگا ہوا پھر وہ جی گاڑی یا جو ہے ٹانگا. جی اچھی بات ہے پاشا، شکریہ. جی میں اس لیے پوچھ رہا کیونکہ آج کل گاڑی کو کوئی بھی عرابہ نہیں بولتے، سب سیارہ بولتے ہیں. تو اب یہ کتاب یار جو ہے کار کے لیے خاص طور سے یوز کر لے رہے ہیں نا. جی 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 اچھی بات ہے. حیاک اللہ، آپ کی وجہ سے وہ معلوم ہو گیا کہ ٹانگے کے لیے بھی ہے یہ لفظ. جزاکم اللہ حسن جزاک. بھائی اور کوئی چیز ڈسکس کرنا ہے تو کر لیں گے تاکہ ہم سب کا فائدہ ہو. دیکھیے اب ابھی جو ہے پتہ چلا ہو، میں اٹھا کے بالکل پڑھنے بیٹھ جا رہا ہوں اور سب کو وہ کر رہا ہوں. تو دیکھیے آپ روک دیں گے راشد پاشا. بھائی بھی ہیں یہاں پہ. جی بھائی راشد بھائی بھی آ رہے ہیں ماشاء اللہ پابندی سے. ماشاء اللہ ہمارے ریاض حسین صاحب کافی جی ریاضت کر رہے ہیں ماشاء اللہ. ریاض اور ریاضت. جی ہاں پرانا بھی شاید دیکھ لیتے آ رہے ہیں، ریوائز کر لیتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بھاشا میں جو ہے دعا پہ اختتام تو کر دیتا ہوں. جی بھاگنا کے بجائے ایسی آہستہ اور اطمینان کے ساتھ چلنا زیادہ اچھا ہے. جی آئندہ جو ہے نشست میں وہ دونوں تمرین جو ہے ایک ساتھ ہو جا سکتے اللہ چاہا تو. اسئلہ اور ترجمہ کرو. اس طریقے سے ہمارا 4تھا سبق آئندہ نشست میں اللہ چاہا تو مکمل ہوں گا. ہم کو جو ہے کوشش یہی کرنا ہے کہ جو ہم اب تک پڑھے ہیں اس کو ذہن میں رکھنا ہے، اور وہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوئے یہ نئے چیزیں جو آتے جا رہے ہیں وہ اس کو اور اس کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. بولنے کا مقصد یہ کہ ہم جیسا جیسا آگے بڑھتے آ رہے ہیں ہمارے مشکلات
بڑھتے جا رہے ہیں تو ہم کو زیادہ جو ہے غور سے ہر چیز دیکھنا سننا اور پڑھنا اور سیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہماری ہر قدم پہ مدد فرمائے اور ہم جو مقصد کو لے کے چلے ہیں اس کو پورا جو ہے فرمائے. جلد از جلد وہ وقت آئے کہ ہم اپنے آپ سے جو ہے قرآن اور حدیث پڑھ کر سمجھ سکیں. اللہ ہماری ہر قدم پہ مدد فرمائے، نصرت و امداد فرمائے ہر قدم. ربي أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.